اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 48۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا۔ اس آیت کا صرف ترجمہ ہی کافی ہے، بہت آسان لفظوں میں آپ کو سمجھایا ہے۔ تمام عقائد، کسی بھی سوال جواب کی ضرورت نہیں رہی اس کے بعد۔ ترجمہ سنیے گا۔ ڈر جاؤ اس دن سے جس دن تم ایک دوسرے کے کچھ بھی کام نہیں آ سکو گے، کچھ بھی، اور نہ ہی تم سے کوئی شفاعت قبول ہوگی، کوئی سفارش، اور نہ ہی تم سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، کوئی ایوزا، اور نہ ہی تم مدد کیے جاؤ گے، کوئی مدد نہیں ہوگی۔ اکیلے بیٹھ کر پیپر دینا ہے، اور وہ ڈرو کس چیز سے؟ اس دن سے۔ کون سا دن؟ جو پہلے پیج پہ آیا تھا، یوم الدین، یوم الآخرہ۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا تھا کہ مجھ سے اور صرف مجھی سے ڈرو۔ اب یہاں پر آخری وارننگ ہے، آپ کی حرکتوں کو یا بنی اسرائیل کو لیں تو ان کی حرکتوں کو دیکھنے کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ سے تو وہ ڈر ہی نہیں رہے، ان کے پاس انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ تو پھر کیا؟ بی فیئرفل آف دا ڈے، کم از کم اس دن سے تو ڈر جاؤ جس دن تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا، کوئی نقل نہیں لگے گی، کوئی چیٹنگ نہیں ہوگی، کمپنسیشن نہیں ہوگی، کوئی ایڈ نہیں ہوگی ججمنٹ ڈے پہ۔ جس دن آپ کا رزلٹ اناؤنس ہوگا اس دن آپ کے پاس کوئی اور مدد نہیں ہوگی سوائے آپ کے اپنے اعمال کے۔ بہت کلیئر کٹ کی انفارمیشن ہے، اسی کی تفصیل میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتی ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اپنی بیٹی سے، اپنی پھوپھی صفیہ سے اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہ اس دنیا میں مجھ سے جو چاہے لے لو، آخرت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اگر کسی کی سفارش قبول ہو سکتی تھی، کسی کو مل سکتا تھا کوئی کارنر، تو حضرت فاطمہ تھیں، ان کی بیٹی، لیکن ان کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا اپنا عمل تمہارے کام آئے گا۔ تو آپ کو اپنے عمل پہ فوکس کرنا ہے، نہ کہ سفارشوں پہ۔ توحید اور رسالت کے بعد ایمان بالآخرہ۔ اگر ہمیں اللہ پر بھی یقین ہے، توحید پر قائم ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل قائم تھے، پھر ہم توحید کے بعد رسالت پر بھی قائم ہیں الحمدللہ، اس کے بعد آخرت کا بھی یقین ہے۔ لیکن اگر اس یقین میں تھوڑا سا بھی پیراگراف میں ڈفرینس ہے کہ رزلٹ ڈے والے دن فلاں فلاں یا فلاں ہماری ہیلپ کرے گا، یا کوئی زنجیر آئے گی، یا آپ کا ہاتھ کوئی پکڑ کے ساتھ لے جائے گا، یا کسی کے کہنے پہ آپ معافی مل جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ سفارش کا تھوڑا سا کنسیپٹ آپ کو ایکسپلین کر دوں۔ آپ نے اگر میڈیکل کیا ہے تو آپ کو اس کے پیپر دینے ہوں گے، پھر آپ کو رزلٹ آئے گا تو آپ ڈاکٹر بنو گے۔ وہاں پر جا کر سٹارٹنگ میں آپ کی ہیلپ بھی ہوگی، آپ کو نوٹس بھی دیے جائیں گے، اور تھوڑی بہت کمی بیشی ہوگی تو ٹریننگ کے ساتھ آپ کی کمپلیٹ کر دی جائے گی، تب آپ کو جاب مل سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس میڈیکل کی ڈگری ہی نہیں ہے تو چاہے آپ کے ابو کا اپنا ہی ہاسپٹل کیوں نہ ہو، وہاں آپ ڈاکٹر نہیں رکھ سکتے، تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہونا ضروری ہے، تب جا کے آپ سفارش کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، وہ بھی اس ٹائم کے بعد جب کہ رزلٹ ججمنٹ ڈے ہو رہا ہوگا۔ وہ ججمنٹ ٹوٹل اینڈ ٹوٹل واحد القہار کی ہے۔ لمن الملک اليوم، آج کون مالک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میں ہی ہوں اور میں ہی کروں گا۔ اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا تھا پچھلی آیت میں کہ اللہ نے تم کو چن لیا ہے، پریفر کیا ہے، تو اللہ کو تم نے چن لیا ہے کہ نہیں؟ کیا تم بھی اللہ کو پریفر کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے راستے بدلنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ راستوں کے لیے اللہ بدل لیتے ہیں۔ سبق کیا ملتا ہے کہ آخرت کے دن سے ڈرنے کی ضرورت ہے، کوئی بھی کام نہیں آئے گی۔ کل نفس بما کسبت رہینہ۔ میں اللہ کے ہاں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ کسی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔